السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر مومن کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور جو آئینی ترمیم کے پیچھے کے معاملات ہیں وہ کیا تھے۔ کل ہی ہم نے پروگرام میں بات کی تھی، اور ذرا بات کریں گے کہ آخر یہ جو نیا نظام بنتا نظر آ رہا ہے، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو صورتحال بات ہو رہی ہے، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہیں، آخر اس میں کیا صداقت ہے۔ ذرا پہلے بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آج سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک طویل دورے کے اوپر سعودی عرب روانہ ہو گئے، اور وہاں سعودی عرب جائیں گے، قطر کا دورہ کریں گے، وہاں مختلف ملاقاتیں ہوں گی۔ اور اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہاں نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، دونوں ہی اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور یقینی طور پہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں ایک 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پاکستان میں ایک شور اٹھا کہ پاکستان میں جو عدلیہ کا نظام ہے، جو نظام عدل ہے، اس کو کافی زیادہ ٹھیس پہنچی۔ اس حوالے سے انٹرنیشنلی کافی زیادہ بات کی گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب سے بھی بہت سارے جڑے سوالات کیے گئے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پریشر بنتا ہوا نظر آیا۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ دونوں ہی صاحبان اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ گورنمنٹ جو 26ویں آئینی ترمیم میں اچیو کرنا چاہتی تھی، کیا وہ گورنمنٹ نے پوری طریقے سے کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت ماحول کچھ ایسا بن چکا تھا کہ گورنمنٹ ایک کمپرومائز پوزیشن میں تھی، گورنمنٹ کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ گورنمنٹ چاہتی یہ تھی کہ ایک ہی بار میں سارا کچھ کرا لیا جائے، اور آپ کو یاد ہو جب وہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس کا جو ڈرافٹ تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کے بہت سے ایسے نکات ہیں جو فلڈ نہیں ہیں لیکن ان کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے، اور اس میں کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ بہرحال طویل ڈیلیبریشنز ہوئیں، ریزسٹنس ہوئی، وہاں پہ ایک جانب تحریک انصاف اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، ان دونوں نے گورنمنٹ پہ پریشر ضرور ڈالا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس آئینی ترمیم کے دانت توڑ دیے، حالانکہ میں اس بات سے کوئی زیادہ متفق نہیں ہوں۔ بہرحال گورنمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرا لی، کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نے ایک اپنی سے رکھنی تھی وہ بھی منوا لیا، اور ایک ارجنٹ میٹر یہ تھا کہ انہیں چیف جسٹس کی تقرری کرنی تھی۔ کم سے کم گورنمنٹ نے اس بات کو ضرور اچیو کر لیا کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے اس کی تقرری کی جائے۔ گورنمنٹ کا ایک خیال تھا کہ غالباً اس تقرری کے ساتھ جو بینچ ہے اس میں ڈیوائڈ کریٹ ہوگا، اور جو سینئر ججز ہیں وہ شاید عہدہ چھوڑ دیں اور وقت سے پہلے مستعفی ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے کمان سنبھالی، لیکن جو سینئر ترین ججز تھے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ وہ آج بھی اپنی پوزیشن پہ ہیں۔ گورنمنٹ کے لیے شاید یہ کوئی اچھا سائن نہیں تھا، اور یہ اس وقت گورنمنٹ کو یقین بھی ہو چلا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جب فل کوٹ ریفرنس ہوا تو اس میں 6 ججز کا نہ ہونا، گورنمنٹ اس بات کا اندازہ تو لگا چکی تھی کہ شاید بات ابھی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے وہ غالباً اسی حوالے سے ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں بھی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ ججز کی تعداد سے متعلق بھی کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے، اور بھی کچھ معاملات ہیں جس میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس وقت اس پورے نظام کو اپنی گرفت میں کیا جائے، اور سب کے لیے آئینی ترمیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تھی آئینی ترمیم سے جڑی ہوئی باتیں۔ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ یقینی طور پہ وقت ثابت کرے گا، لیکن گورنمنٹ ایک بار پھر سے جو پوری قوم کی جو توجہ ہے اس آئینی ترمیم کے اوپر مرکوز کرانا چاہتی ہے۔ اصل مدعا آج بھی وہ نہیں ہے، اصل مدعا آج بھی یہ ہے کہ آئینی ترمیم سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہ رہا۔ عوام کا فائدہ ہوگا اگر مہنگائی کم ہوگی، عوام کا فائدہ ہوگا جب نمبرز کتابوں میں نہیں بلکہ گراؤنڈ ریالٹی پہ یہ ہوگا کہ مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آئے، جو اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ گورنمنٹ انفلیشن کی جو نمبرز دے رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کیا ایک عوام میں اگر آپ جائیں اور آپ کو یہ رد عمل ملتا ہے کہ کوئی چیز سستی ہوئی؟ شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری بات عمران خان سے متعلق آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں یا ان کی جان کو خطرات ہیں، یا مریم نواز صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ کو کوٹ یا مس کوٹ کر کے یہ کہا جا رہا تھا کہ غالباً عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ بہرحال میں ایسا نہیں سمجھتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کبھی بھی اس طرز کا کوئی کام کر سکتی ہے، اسپیشلی جب عمران خان صاحب ان کی تحویل میں موجود ہو اور جانتے ہوں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کا نظریہ صحیح ہے، درست ہے، اور اس نظریے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن کوئی بھی حکومت، میں اس حکومت کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی حکومت کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ شاید اس طرز کا کوئی عمل نہیں کر سکتی جس میں کسی کی جان کے اوپر بات چلی جائے، اور وقتی طور پہ گیم سے آؤٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ کوٹ کی جا رہی ہے میرے خیال سے یہ غیر ضروری ہے۔ یہ ایک طریقے سے تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی بھی ہے، اور یہاں ایک نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنے، اور یہ پریشر بلڈ ہوگا تو ہی خان صاحب نکلیں گے۔
گورنمنٹ کو پریشر میں لانے کے لیے جلسے جلوس طرح کی ایک فریمنگ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ کو اس بات کے ڈر کا احساس دلایا جائے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اسی بات کو جب ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا، اس بات کو انڈورس کیا اور لطیف کھوسہ صاحب نے، جنہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈیل نہ کرنی ہے، نہ ہی وہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے شاخسانے امریکہ سے ملتے ہیں، ڈونلڈ لو سے ملتے ہیں، اور امریکہ میں جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوگی، ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو این ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بھی راہیں کھلتی نظر آئیں۔ انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ بانی پی ٹی آئی نومبر کے مہینے میں باہر آ جائیں گے، اور اس کی بنیاد جو انہوں نے بتائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکہ میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو ایک پوری رجیم چینج امریکہ میں ہوگی، اس کے اثرات پاکستان میں ہوگی، اور جو ناراض اس وقت لابی امریکہ میں موجود ہے اور برسر اقتدار بھی ہے، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت بھی ملک سے اس وقت بھی جیل میں موجود ہیں۔ اپیرنٹلی یہی وجہ ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ بہرحال حکومت ایک جانب کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدالتی نظام کو کنٹرول میں کرنے کی، اور اس پورے نظام کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی، تو دوسری جانب تحریک انصاف اس وقت زور لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے باہر لایا جائے۔ عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو ایک کمیونیکیشن گیپ کم ہو جائے گا، انفیکٹ ختم ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو تحریک انصاف کی جو باڈی لینگویج مختلف ہوگی، اور آج میں انفیکٹ سن بھی رہا تھا کہ غالباً بشریٰ بی بی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا ہے جس میں انہیں کسی بھی قسم کے مقدمے میں گرفتاری سے روکا جا رہا ہے، اور کسی بھی قسم کے مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کا غالباً آج کا آرڈر بیس کے اوپر مزید بھی ڈیٹیل ہم لیں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں۔ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آنے والے 2 ماہ، اس سال کے 2 ماہ اور اگلے سال کے پہلے 2 ماہ، یہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ محض کٹ پتلیوں کا شو ہے۔ اصل کھیل کہیں اور سے ہو رہا ہے، اور اصل کھیل کے جو تانے بانے ہیں وہ کہیں اور سے جا کے ملتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل ان کا ہے اور یہ کھیل وہ کھیل رہے ہیں، دراصل یہ کھیل ان کا نہیں ہے، یہ کھیل بھی وہ نہیں رہے، یہ کھیل انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں بھی یہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا۔ اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔